بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کا چہرہ، اس کا ہاتھ، اس کا پیر، ان تینوں کا پردہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہی تینوں چیزیں تو زینت کا اصلی محل ہیں، فتنے کی اصل جگہیں تو یہی تینوں ہیں، اور غور کریں تو زینت کی جگہیں یہی تین ہیں۔ مثلا سر پورا کا پورا دیکھیے، اب سر جہاں سے شروع ہوتا ہے اسے گردن بولتے۔ اب یہ گردن یہ زینت کا محل ہے، عورت یہاں ہار پہنتی ہے۔ ناک یہ زینت کی جگہ ہے، عورت یہاں نتھنی پہنتی ہے۔ کان زینت کی جگہ ہے جو سر ہی میں ہے، یہاں عورت بالیاں پہنتی ہے، اور پھر سر میں بھی پتہ نہیں کیا کیا پہنتی رہتی ہو۔ غرض ہے کہ پورا کا پورا چہرہ یہ محل زینت ہے۔ مفاسد کا بنیادی سبب، بنیادی محل یہی چہرہ ہے۔ اسی طرح آپ آگے بڑھیں، ہاتھ جس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی کھلا رکھنا چاہیے، یہ بھی حجاب کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ عورتیں زینت کی چیزیں یہی پہنتی ہیں، گھڑی یہاں پہنتی ہیں، چوڑیاں یہاں پہنتی ہیں، کنگن یہاں پہنتی ہیں۔ تو چہرے کے علاوہ دوسری زینت کی جگہ یہ ہاتھ ہے، تیسری زینت کی جگہ پیر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو باقاعدہ اس کا حوالہ دیا ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ یہ اپنے پیروں کو زمین پر پٹک کرنا چلے کہ ان سے زینت ظاہر ہو، اور ان کے پازیب کی جھنکار لوگوں کے کانوں میں جا کر پڑے۔ تو جن تین چیزوں کو یہ کھلا رکھنے کی ترغیب دے رہے ہیں، کھلا رکھنے کا جواز نکال رہے ہیں، یہی تینوں چیزیں تو محل فتنہ ہے۔ مفاسد کی اصل جڑ اور مفاسد کی اصل بنیاد یہی تین چیزیں ہیں۔ عورت کی حقیقت پر بھی اگر غور کر لیا جائے تو کم سے کم جن لوگوں نے یہ بات کہی ہے ان کا رد ہو جائے، اور اپنے اس قول سے، اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو پیش نظر رکھیں، بات بہت زیادہ کھل جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ روایت اس طرح ہے، وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان، رواہ الترمذی فی کتاب الطلاق۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو کتاب الطلاق کے اندر لائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پورا کا پورا پردہ ہے، کھلی ہوئی ہے، عورت ننگی ہے۔ اللہ، جنگ احزاب کے موقع پر منافقین جو ساتھ میں لڑنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے بھاگنے کا جواز نکالا۔ بھاگنے کا جواز انہوں نے کیا نکالا؟ کہنے لگے ان بیوتنا عورہ، قرآن حکیم کہتا ہے وما یہ بھی عورہ، کہتے ہیں ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں پر کوئی نہیں ہے، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت پوری کی پوری غیر محفوظ ہے، عورت پوری کی پوری ننگی ہے، عورت پوری کی پوری کھلی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ عورت سر سے پیر تک جب کھلی ہوئی ہے تو سر سے پیر تک اس کا پردہ ہوگا۔ یہ تو لفظ عورت سے واضح ہے، اور حدیث پاک میں اس کو عورت کہا گیا ہے۔ عورت پوری کی پوری، المرأہ مانے عورت، یہ پوری کی پوری عورت عورت ہے، سر سے پیر تک ایک عورت کھلی ہوئی ہے۔ اب جب پوری کھلی ہوئی ہے تو اس کا پورا ڈھانکنا ضروری ہوگا، پورے سراپا کا حجاب ہوگا، تب جا کر کے یہ ڈھکے گی۔